موضوع الدرس فی فضائل سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فی الوعظ والارشاد۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ النجبى۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وقال فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حج زیارات عبادات منظور و مقبول فرمائیں، اور اللہ تعالی برد الحرمین اور مسلمانوں کی ہر جگہ جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائیں۔ میں نے الحمدللہ سابقہ دروس میں توحید یعنی کلمہ شریف کا جز اول لا الہ الا اللہ اور رسالت محمد الرسول اللہ، الحمدللہ توحید کا بھی اور رسالت کا بھی بیان اللہ کی رحمت سے ہو گیا۔ اس کے بعد مسئلہ علم غیب اور حاضر ناظر کے بارے میں بھی مختصر انداز میں نے معلومات عرض کر دی ہے۔ تو توحید رسالت کے بعد جو مقام ہے وہ صحابہ کا ہے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اپنے بندوں کے دلوں پہ نظر ڈالی تو ساری مخلوق میں افضل اکمل دل جو تھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا تھا۔ اللہ نے حضور کو بعثت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ ثم نظر الی قلوب عباد، پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں نظر ڈالی تو پھر حضور کے لیے صحابہ کو اللہ نے چن لیا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا، واختار لی اصحابی، پھر میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا، فجعلہم اصحاری وانصاری، پھر ان میں سے کسی کو میرا رشتہ دار بنایا اور کسی کو میرا مددگار بنایا۔ اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں اللہ کے قرآن میں نظر ڈالیں تو ان کی تزکیہ، ان کی ثنا، ان کی تعریف، ان کی حقانیت پر جتنے الفاظ ہو سکتے تھے اس سے بھی زیادہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیے۔ کسی جگہ فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، کامیاب جماعت صحابہ ہیں۔ کسی جگہ اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، میرا مطلب میں گواہ ہوں گے پکے مومن ہیں۔ اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور کسی جگہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اور پھر کتنے لاکھوں صحابہ ہیں، ہمارا ایمان ہے 1,00,000 سے کچھ زیادہ تو حضور کے ساتھ حجۃ الوداع میں تھے، تو حجۃ الوداع میں سارے تو نہیں آ گئے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ لاکھوں میں صحابہ تھے۔ پھر ان لاکھوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے لیے ان 4 کو چن لیا ہے، خلفاء راشدین ابی بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر ان 4 میں سے بھی اللہ نے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چن لیا۔ عقیدہ اہل سنت میں حضور کے بعد افضل خلق میں جو ہے وہ سیدنا ابی بکر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ آپ کا نام جو ہے وہ عبداللہ تھا،
اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابی بکر تھی اور لقب جو ہے وہ صدیق تھا۔ اور اسی طرح آپ کے والد کا نام عثمان تھا اور ان کی کنیت جو ہے ابی قحافہ تھی، اور آپ کی والدہ کا نام جو ہے وہ سلمہ تھا اور اس کی کنیت ام الخیر تھی۔ اور سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے کہ لم یسجد صنما قط، کہ آپ نے زمانہ کفر میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ آپ نے زمانہ کفر میں بھی کبھی شراب نہیں پی، حالانکہ شراب اور زنا اور سود یہ تو اس وقت کے مشرکین مکہ میں یہ تو عام بات تھی اور یہ فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی حضور کے ساتھ تعلق اور دوستی تھی۔ اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ یمن تشریف لے گئے، وہاں ایک ازدی بہت بڑا ان کے مسلک کا عالم تھا، راہب تھا، تو اس کی جو یعنی عبادت گاہ تھی اس کے قریب جا کے سیدنا ابو بکر نے قیام کیا۔ اس کو پتہ لگا تو وہ باہر آیا، اس نے پوچھا کہ بھئی کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا جی مکے کے لوگ ہیں، تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ آیا اور سب کو ملا اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر کو علیحدہ لے گیا، تو اس نے کہا کہ تم مکہ کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مکہ کے رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا تمہاری کنیت کیا ہے؟ میں نے کہا ابی بکر میری کنیت ہے۔ اس وقت عبد العزیٰ نام تھا، تو بعد میں عبداللہ ہوا۔ اس نے کہا تم قریشی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں قریشی۔ اس نے کہا کہ اگر بے ادبی نہ سمجھو تو اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ۔ ایک نشانی ہے ہماری کتابوں کے اندر، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی ناف کے اوپر ایک تل ہوگا، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ ہے تو پھر آپ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کہتے میں سن رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا، اس نے کپڑا اٹھایا دیکھا اور وہ تو بالکل گم سم ہو گیا اور کہنے لگا ابشر یا ابا بکر، تمہیں مبارک ہو، ایک نبی پیدا ہوگا محمد الرسول اللہ، جس کے سب سے پہلے ساتھی تم بنو گے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے سن لیا لیکن ہمارے تو کوئی دماغ میں نہیں تھی نا یہ بات۔ تو ایک دن ابی قحافہ نے، ان کے والد نے، اور ابی بکر رضی اللہ عنہ مکے کے بڑے لوگوں میں تھے، تجار تھے، کپڑے کی تجارت تھی۔ ابی قحافہ نے، اس کے باپ نے بڑی سخت منت کی کہ ابو بکر یہ کیا ہے، تم میرے ساتھ نہیں جاتے ہو، نہ تم میرے خدا کو سلام کرتے ہو، نہ اس کے آگے جھکتے ہو، یہ تم نے کیا مذہب اختیار کیا ہوا ہے؟ حالانکہ اس وقت آپ اسلام نہیں لائے تھے اور حضور کی ابھی بعثت بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت نے ابو بکر صدیق کے ابا نے مجبور کر کے ان کو لے آئے اپنے اس خاص عبادت کی جگہ پر جہاں انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کی شان تھی کہ جتنے قبائل تھے نا سب کے بت اپنے اپنے تھے۔ جب آدمی ایک خدا کو چھوڑے گا تو پھر لاکھوں کے آگے تو جھکے گا نا۔ یعنی صرف
کعبۃ اللہ کے اندر زمزم پہ، صفا پہ، مروہ پہ، اندر حتیم میں تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر جب مجبور ہوئے تو والد کے ساتھ چلے گئے۔ وہ کہتے میں گیا تو میرے باپ کا وہ جو خدا بنا ہوا تھا، جو بت بنا ہوا تھا، اور اس پہ جناب بڑے پھول لگے ہوئے تھے اور خوشبوئیں ڈالی ہوئی تھی، تو نے کہا ابھی بغیر اس کو سجدہ کرو۔ نے کہا ابا جان دیکھیں، آپ نے مجھے بتا دیا، سمجھا دیا ہے، عبادت میں مزہ آتا ہے جب آدمی تنہا ہو۔ بس آپ جائیں، اب میں بالکل آج آپ کے خدا کو بالکل ٹھیک ٹھاک راضی کروں گا۔ تو ابھی قحافہ چلے گئے، کہتے میں نے دیکھا کہ جب بالکل دور ہو گئے، میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور بت کے سر پہ آ کے کھڑا ہوا۔ میں نے کہا ابھی مجھے کھانا کھلاؤ، جو آپ بھوکا ہو تمہیں کہاں سے کھلائے گا؟ میں نے کہا چلو کھانا وانا نہیں ہے، پانی ہی پلا دو۔ وہ کیا جواب دے؟ بت بھی کبھی جواب دیتے ہیں؟ اچھا جن کو تم سجدہ کرتے ہو وہ کبھی جواب دیتے ہیں؟ نہیں، غور کر لو، حرم میں بیٹھے ہو، میری باتوں میں نہ آؤ، اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا بھائی۔ جن کے تم سجدے کرتے ہو، منتیں مانگتے ہو، نولاتے بیٹھتے ہو، طواف کرتے ہو، غلاف چڑھاتے ہو، دیگیں تقسیم کرتے ہو، ان نے بھی کبھی جواب دیا ہے آپ؟ اب حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ میں باہر گیا، باہر سے ایک بہت بڑا پتھر چن کے لایا اور آگے زور سے اس کے سر پہ مارا۔ کہا تم کھلاتے نہیں پلاتے نہیں، بس تمہارے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اتنا زور سے مارا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ وہی پڑا رہا، میں نے دروازہ بند کیا، چپ کر کے چھپ گیا۔ کافی دیر کے بعد ابا جان آئے کہ دیکھیں ماشاءاللہ آج تو ابو بکر سجدہ کر رہا ہوگا، بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہوگا۔ اندر آئے تو دیکھو تو خدا بھی ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اب دیکھیں یعنی وہ ٹوٹ گیا تو ابھی کو غصے میں لال ہو کے گھر آیا اور کہا کہ یا ام ابی بکر، ابی بکر کی اماں، آج ابو بکر نے ایسا کام کیا ہے کہ اب مجھے ملے گا نا تو میں اس کو اتنا ماروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا کیا؟ میں نے کہا کمال ہے، میرے خدا کو توڑ دیا، پوچھتی ہو کیا کیا؟ اچھا خدا بھی ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ؟ کبھی حرم میں بیٹھے ہو خدا بھی ٹوٹتا ہے؟ اچھا اور جو ہمارے پیر مرشد مزاروں میں دفن ہیں ان کی مزاریں کبھی ٹوٹ جاتی ہیں؟ کوئی سیل آ گئی، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، اچھا ان کے خلاف اگر پرانے ہو جائیں تو تم خود نئے ڈالتے ہو یا پیر صاحب خود منگوا لیتے ہیں؟ بس جب اللہ ناراض ہونا عقل چھن جاتا ہے۔ لاکھ طواف کرو، مدینہ پاک جاؤ، مسئلے سمجھ نہیں آتے، اور اللہ راضی ہو جائے تو ایک لفظ میں بھی توحید سمجھ آ جاتی ہے۔ تو حضرت ابی بکر کی اماں نے کہا کہ یا ابی قحافہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اور نے کہا جب یہ میرے پیٹ میں تھا اور میں مکے کی وادیوں سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق لقبہ فی السماء صدیق وہو للنبی صاحب ورفیق۔ فرمایا آواز آتی تھی کہ اے اللہ کی بندی، مبارک ہو جو تیرے پیٹ میں ہے، اس کا تو لقب آسمانوں میں بھی صدیق ہے، اور ایک نبی پیدا ہوں گے محمد مصطفیٰ جن کا یہ رفیق ہوگا۔ تو فرمایا ابی قحافہ ان ابنی لہو شان، میرے بیٹے کا شان ہوگا، ایک مقام ہوگا، اس کو کچھ رکھو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں
کہ بعثت کے بعد حضور پاک نے جب ابو بکر پہ اسلام پیش کیا ہے، حضور فرماتے ہیں سب نے سوال کیے، سب نے پوچھا، ایک صدیق ہے جس نے کچھ نہیں پوچھا اور کہا اب سدیا لگا یا رسول اللہ، حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں۔ یہ شان بھی صرف حضرت ابو بکر کو ملا تھا۔ اور اسی طرح اندازہ کریں کہ ہجرت کی رات کا جو عظیم سفر ہے اس میں بھی سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، بلکہ علماء نے لکھا کہ ایک معراج کی رات ہے اور ایک ہجرت کی رات ہے۔ معراج کی رات جبریل آیا حضور کے دروازے پر، اور ہجرت کی رات محمد مصطفیٰ آیا صدیق کے دروازے پر۔ اور معراج میں تو جبریل نے سدرۃ المنتہا پہ حضور کو چھوڑ دیا، ابو بکر ہے جس نے نہ زندگی میں اور نہ موت میں کبھی حضور کو چھوڑا۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے تین چیزیں محبوب ہیں، حبب الی من الدنیا بثلاث، دنیا میں تین چیزیں مجھے محبوب ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میری آنکھیں ہوں اور محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہوں، والبنت فی خدمت رسول اللہ، میری بیٹی ہو اور حضور کے گھر میں حضور کی خدمت کرے، والمال فی ید رسول اللہ، مال میرا ہو اور ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم۔ اور اسی طرح ایک دن بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے بیٹھے تھے اور بڑے خوش بیٹھے تھے، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو آسمانوں میں ستارے ہیں، اتنی ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ حضور نے فرمایا ہاں عمر کی ہوں گی۔ تو بی بی فرماتی میں حیران ہو گئی، میں نے کہا حضور این حسنات ابی بکر، ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ اس نے کہا عائشہ کیا کہہ رہی ہو، اس حضرت عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے، حضور پہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ابی بکر ہے۔ اسی لیے روایات ہے نا کہ سب سے اول ایمان بی بی خدیجہ لائی، اسی طرح روایت ہے کہ سب سے اول ایمان ابی بکر لائے، اسی طرح روایت ہے کہ سب سے اول ایمان علی لائے، اسی طرح روایت ہے کہ سب سے پہلے ایمان زید لائے۔ اب یہ چار روایات ہیں، منکرین حدیث کو موقع ملتا ہے وہ حدیثوں کا ہی انکار کر دیتے ہیں کہ جی چار باتیں کیسے ہو سکتی ہیں، لیکن جو عاشق محمد مصطفیٰ ہیں، جو صحیح معنی میں محدثین ہیں، جو صحیح معنی میں علماء ہیں، انہوں نے کہا چاروں حدیثیں ٹھیک ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ ہے، اور بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ابو بکر ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا علی ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید۔ معراج کے بعد جب ابی جہل نے آ کے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ابو بکر تم نے سنا ہے ما قال صاحب کا، تمہارے دوست نے کیا کہا؟ ابو بکر نے فرمایا میں نے تو نہیں سنا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی گیا، پھر میں آسمانوں پہ گیا، سدرۃ المنتہا پہ گیا، اس کے آگے عرش کے نیچے گیا، پھر واپس آ گیا اور رات بھی ختم نہیں ہوئی۔ بھلا یہ بات بھی آدمی مان سکتا ہے، کوئی عقل مانتی ہے؟
حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک لفظ پوچھا، انہوں نے کہا ابو جہل بات سنو، جو کہہ رہے ہو یہ بات حضور نے فرمایا؟ انہوں نے کہا فرمایا تو صدق رسول اللہ۔ اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ فرماتے ہیں جاء بالصدق سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ ہے، وصدق به سے مراد حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ سیدنا ابی بکر ہیں جس نے غلاموں کو خرید کر کے عذاب سے چھڑایا، حضرت بلال کو خرید کر کے محمد مدنی کا غلام بنایا، حضرت صدیق اپنے گھر میں ہیں، حضور تشریف لائے، بی بی اسماء اور بی بی عائشہ بھی گھر میں ہیں۔ وہ کہتی ہیں ہم حیران ہو گئے کہ اس وقت تو حضور کبھی ہمارے گھر میں نہیں آتے ہیں، آج اتنی گرمی میں آپ کیسے تشریف لائے ہیں، آ کے بیٹھے ہیں حضور؟ آپ نے فرمایا ابو بکر آپ سے خاص بات کرنی ہے، بچوں کو ایک طرف کر دیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ گھر کے اندر کون ہے؟ میری بیوی ہے، میری بیٹیاں ہیں، یہ ان کی تو جان آپ پہ قربان ہے، ان سے کیا پردہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے اللہ نے حکم دیا ہجرت کرنے کا، میں اسی لیے آیا ہوں آپ سے مشورہ لینے کے لیے، اور ساتھ اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ فبکا ابی بکر، حضرت ابو بکر خوشی سے رو پڑے کہ یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام بھی لیا۔ فرمایا ہاں اللہ نے حکم دیا۔ تو حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو 6 مہینے ہو گئے ہیں، 2 اونٹنیاں پالی ہوئی ہیں، ان کو تیار کیا ہوا ہے، میں نے خواب دیکھا تھا کہ آپ ہجرت کریں گے اور میں ساتھ ہوں گا آپ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات سمجھا دی۔ اور پروگرام کے مطابق سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک تشریف لے گئے۔ یہ مشورہ کا جو راستہ ہے نا مسیال، اسی راستے سے حضور تشریف، اسی راستے میں حضرت صدیق کا گھر بھی تھا اور مسجد ابی بکر صدیق بھی تھی، شار ابراہیم الخلیل کے قریب۔ اور حضور نے فرمایا کہ ابو بکر یہ مکے والے جو ہیں نا، یہ سردار لوگ ہیں، ان کے بڑے مال مویشی ہوتے ہیں، یہ پاؤں کے نشان بڑے سمجھنے والے ہیں، اس لیے پنجوں پر چلو تاکہ یہ ہمارے پاؤں کے نشان نہ سمجھ سکیں۔ کہتی ہیں کہ حضور نے جب اپنے پنجوں پہ چلے تو حضرت صدیق کہتے میں نے دیکھا کہ حضور کے پنجوں میں خون بھر گیا چلنے سے۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں۔ اسی لیے جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہادر کون ہے، من اشجع الناس، فرمایا ابو بکر۔ پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت علی آپ جیسا بہادر تو کوئی نہیں، ابو بکر آپ سے بھی کون؟ کہا ہاں مجھ سے بھی بہادر ہے، حضور نے کعبۃ اللہ میں مجھے حکم دیا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں اور حضور میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے تصویریں مٹا ڈالیں کعبے کی دیوار سے۔ جب حضور نے پہلا قدم رکھا تو میں نے کہا قتل یا رسول اللہ، حضور میں نہیں برداشت کر سکتا۔ حضور نے فرمایا اچھا علی ایسا کرو، میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو۔
انہوں نے کہا میں ایک قدم کا برداشت نہ کر سکا، بہادر تو وہ ہے نا جس نے حضور کو بٹھایا اور جبل ثور کی چوٹی پہ چڑھ گیا۔ آج بھی آپ جبل ثور پہ جا کے دیکھیں کتنی چڑھائی ہے، کتنا اونچائی ہے، کتنی، اور اس وقت تو اور مشکل راستے تھے۔ اور ایک بات ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن پرانے عرب کے لوگ جو ہیں، پرانے مکے مدینے کے لوگ جو ہیں، وہ یہ بات اپنے تجربے کی بنا پہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شان ہے، آج 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن اگر کوئی شیعہ جس کے دل میں ابو بکر کے لیے بغض ہے، گالیاں دیتا ہے، وہ اس غار پہ کبھی نہیں چڑھ سکتا۔ یہ ان کا ایک تجربہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے کہا ہاں بالکل، اور جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی حضور کے لیے ہم نے چھپر بنایا تھا تاکہ حضور اس چھپر کے اوپر بھی رہیں اور نیچے بھی رہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس چھپر پر حضور کا پہرا کون دے گا؟ تو سب سے پہلے ابو بکر اٹھے، اخذ بسیفہ شاہرا وقام عند رسول اللہ، انہوں نے کہا جاؤ سب آرام کرو، میں حضور پہ پہرا دوں گا۔ تو پھر سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے کہ میں ہوں۔ اسی طرح امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، اس نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت کیا تلوار کا جو دستانہ ہوتا ہے جہاں سے تلوار کو پکڑتے ہیں وہ سونے چاندی کا بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سونا پہننا جو ہے مرد کے لیے حرام ہے، لیکن اگر تلوار کے اس دستے پہ لگایا جائے، سونا یا چاندی کا کام کرایا جائے، وہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں جائز ہے، اور دلیل میں یہ فرمایا کہ میں نے ایک تلوار حضرت صدیق کی دیکھی تھی جو محلہ تھی ذہب کے ساتھ، اس کے ہاتھ پکڑنے والی جگہ جو ہے اس میں سونے کا کام ہوا تھا۔ اس بندے نے کہا کہ حضرت جعفر سے کہ آپ ان کو صدیق کہہ رہے ہیں، فبصب جعفر، حضرت جعفر غصے میں اٹھے اور فرمایا نعم هو صدیق 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 ومن لم يصدقه لا صدق الله في الدنيا والآخرہ، وہ صدیق ہے اور جو اس کو صدیق نہ مانے اس کو اللہ قیامت دنیا آخرت میں سچا نہ کرے۔ اور حضرت سیدنا ابی بکر حضور کو لے کے جب غار ثور پہ پہنچے ہیں، مسلمانوں غور کرو، مکے میں اکٹھے ہونا الگ بات ہے، طواف میں اکٹھے ہونا الگ بات ہے، مینا میں اکٹھے ہونا الگ بات ہے، عرفات میں اکٹھے ہونا الگ بات ہے، لیکن غار میں تو اور کوئی ہے ہی نہیں، نہ یہ حضور ہے یا ابو بکر ہے۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کو صاف کیا، اندر تشریف لے گئے، اور کافر جو تھے مشرکی، اور دیکھیں ساری خدمت جو ہے وہ ابو بکر کے گھرانے کے لیے ہے۔ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا غلام ہے، وہ بکریاں لے کے آتے تھے صبح کو رات تاکہ ان نشانات کو مٹا ڈالیں، ان کا غلام جو ہے وہ دودھ لے کے آتا تھا، اور عبداللہ ابن اریکت جو ہے وہ اونٹنیاں لے کے انتظار میں چھپا ہوا تھا، اور سب سے پہلی بار جو ہے وہ ابو بکر کے گھرانے میں ان کی بیٹی بی بی اسما کو پڑی ہے کہ ابو جہل جب آیا اس نے پوچھا این ابو، تمہارا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ عالم کہاں پہنچے ہوں گے، مجھے کیا پتا ہے۔ ابی جہل نے اتنی زور سے تھپڑ مارا، اسما بچی تھی، اتنی زور سے بدبخت نے تھپڑ مارا ان کے دائیں گال پہ کہ بائیں کان میں جو بالی تھی وہ ٹوٹ کے وہاں جا پڑی، لیکن ما تکلمت بشیء، کوئی بات راز نہیں کھولا محمد مصطفیٰ کا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں غار میں،
بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ ایسے آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے اور حضور کی گود میں ابو بکر کی گود میں حضور نے سر رکھ لیا اور سو گئے. اب سیدنا ابو بکر دیکھ رہے ہیں، نظر پڑی تو اوپر کافر جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے ہوئے ہیں اور اس میں درد بھی ہے، تو گھبرا گئے کہ بھئی دشمن آ گئے. جب پہاڑ کی چوٹی پہ آ گئے ہیں تو اب تو ہمیں یہ ڈھونڈ لیں گے. جب گھبرائے اور آپ کے آنسو نکلے، بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سانپ نے ڈس لیا، لیکن کسی صحیح حدیث مبارک میں یہ بات نہیں ہے. اور کتابوں میں ہے، تاریخوں میں ہے، آثار وغیرہ میں بات ملتی ہے کہ ایک سانپ نے ڈس لیا، لیکن کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں ملتا. اور ہو بھی تو کوئی بڑی بات نہیں، غاروں میں سانپ ہوتے ہیں. حضور پاک نے جب دیکھا تو ابو بکر نے اشارہ کیا کہ حضور دشمن تو اوپر پہنچ گئے. حضور پاک کی زبان مبارک سے نکلا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہو؟ تو ہر جگہ حاضر ناظر کون ہوتا ہے؟ لیکن معیت علمی کے ساتھ، معیت نصرت کے ساتھ اللہ نے قرآن نازل کیا، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. اللہ نے قرآن نازل کیا کہ جب وہ دونوں غار میں تھے اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اثنین، اللہ نے فرمایا ثانی اثنین، یعنی حضرت صدیق پہ نبوت کا ایسا رنگ چڑھ گیا ہے کہ اب وہ دو میں سے دوسرا بن گیا ہے. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. جب حضور فرما رہے ہیں ابو بکر غم نہ کر، یاد رکھو دشمن دشمن ہوتا ہے. شیعہ نے یہاں بھی ایک مسئلہ ڈھونڈ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں صدیق نے رونا شروع کر دیا اور رونے کے اعتبار سے شور مچانا شروع کر دیا تاکہ دشمنوں کو پتہ چل جائے اور ہمیں آ کے پکڑ لیں. حاجی اور اللہ تمہیں صحیح حج نصیب فرمائے. ایمان سے کہیں کہ 1400 سال پہلے کافروں نے ابو بکر کا شور نہیں سنا، 1400 سال کے بعد اس ذاکر نے کہاں سے سن لیا؟ بھئی اگر انہوں نے سنا ہوتا تو پکڑ لیتے نا. تو انہوں نے تو نہیں سنا، اس نے کہاں سے سن لیا کہ ابو بکر شور بچا رہے تھے؟ اور اللہ علام الغیوب ہے، وہ جانتے تھے کہ ابو بکر پہ ایسے اعتراض ہوں گے، لیکن قرآن میں اللہ نے پہلے صفائی دے دی. قرآن کو سمجھو. یقول لصاحبہ لا تحزن. اللہ نے قرآن میں لفظ کیا ہے؟ لا. یاد رکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تخف. دو لفظ ہوتے ہیں، لا تخف خوف اور حزن. خوف اپنا ہوتا ہے، حزن دوسرے کا ہوتا ہے.
یہ ہمیشہ قاعدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا سام بن گیا تو اللہ کیا کہتے لا تخف، اس وقت موسیٰ کو اپنا خوف تھا کہ کہیں سام ڈس نہ لے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون جا رہے اللہ فرمایا لا تخافا، تم دونوں مت ڈرو۔ یہاں اللہ نے خوف نہیں کہا۔ اسی طرح دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء کیا ان کی والدہ کو کہ ایسا کرو کہ نرضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی، تم اپنا خوف بھی نہ کرنا اور موسیٰ کا غم بھی نہ کرنا، میں حفاظت کروں گا۔ یاد رکھو قرآن میں وہاں دو لفظ ہیں لا تخافی ولا تحزنی، اور آگے وعدہ بھی ہے انا رادوہ الیک، ہم موسیٰ علیہ السلام کو واپس تیری گود میں لائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس کو اللہ کا پیغمبر رسول بھی بنائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، معلوم ہوا کہ ابو بکر کو حضور کا غم تھا، اپنا نہ ڈر تھا نہ غم تھا، ان کو تو حضور کا فکر تھا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ اتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ کوئی سمجھنے والا ہو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی کہتا تھا کہ اگر ابو بکر مجھے ایک غار والی رات دے دیں اور ایک تلوار والی رات دے دیں، میں ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ یہ قرب کس کو مل سکتا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں بھی ابو بکر ساتھ ہیں، ہجرت میں بھی ساتھ ہیں، مدینے میں بھی ساتھ ہیں، اور یہ مقام بھی حضرت ابو بکر کو ملا ہے کہ جب حضور بیمار ہیں، آخری بیماری ہے اور آپ کی وفات کے دن قریب آ رہے ہیں، حضور پاک نے پوچھا کہ مسجد میں نماز ہو گئی ہے؟ صلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا نہیں حضور آپ کی انتظار میں ہیں۔ حضور پھر بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر ٹھنڈے پانی کی مشکیزہ ڈالا جاتا تھا، پھر حضور درائی فاقے میں آتے، پہلی بات یہی پوچھتے صلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تیسرے دفعہ پھر حضور نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ اسی لیے جب حضرت علی سے پوچھا گیا تھا من اعلم الناس، حضور کے صحابہ میں بڑا عالم کون تھا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر۔ انہوں نے کہا حضور آپ مدینۃ العلم ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، سب سے بڑا عالم جو ہے وہ ابو بکر تھا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ امام مسجد میں نماز کا امام اس کو بنایا گیا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، جو سب سے زیادہ بہتر قرات کرنے والا ہو۔ اگر دونوں عالم ہیں، دونوں قاری ہیں، فَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ سِنًّا، پھر وہ امام بنے جو عمر میں بڑا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا خدا کے بندے کیا پوچھ رہے ہو؟ جب حضور نے مصلی پہ کھڑے ہونے کا حکم کس کو دیا تھا کہ مرو ابا بکر، اگر آپ سے بڑا عالم کوئی اور ہوتا تو اس کو نہ حکم دیتے؟ تو یہ مقام کہ حضور کے مصلی پہ کھڑے ہوں۔ اچھا کئی جماعتیں تھیں، ایک نماز میں تو حضور آئے نا اپنے حجرے سے، ابو بکر کو احساس ہو گیا کہ حضور آ رہے ہیں، حضرت فضل اور حضرت عباس کے کندھے پہ حضور نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو حضرت ابو بکر ہٹنے لگے، حضور نے فرمایا الا رسلک الا رسلک، ابو بکر یہاں کھڑے ہو کھڑے رہو، لیکن ابو بکر پیچھے ہو گئے، حضور آگے آگے بیٹھ گئے۔ تو اب کیفیت یہ تھی کہ ابو بکر کا امام محمد مصطفیٰ تھا اور امت کا امام ابو بکر تھا۔
جب سلام پھرا تو حضور نے فرمایا تم کیوں ہٹ گئے مصلی سے؟ انہوں نے کہا مارے ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ، ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کھڑا ہو؟ جب آپ آ گئے پھر کون مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا تم کو میں نے حکم دیا تھا۔ تو یہ مقام بھی حضرت ابو بکر کو ملا۔ اور حضور کی وفات کے بعد جب صحابہ سارے کے سارے گھبرا گئے اور مدینے میں گویا تاریکی چھا گئی، ظلمت چھا گئی، حضرت عمر جیسا بندہ جو ہے وہ ہل گیا، تلوار لے کے کھڑا ہو گیا کہ جو کہے گا کہ محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی ہے میں گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر جیسا آدمی جو محدث ہے، جو عبقری ہے، جو وزیر النبی المصطفیٰ ہے، اتنے غصے میں ہے کہ تلوار نکال کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی کہے گا نا کہ محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی ہے میں تلوار سے گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر تشریف لائے، کسی سے بات نہیں کی، حضور کے منبر میں کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اور میں تم میں سے اگر کوئی محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتا تھا سن لو حضور پہ موت آ گئی ہے۔ فإن اللہ حی لا یموت، یہ صفت صرف اللہ کی ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب ابو بکر نے یہ آیت پڑھی نا مجھے یہ سمجھ آیا کہ جیسے قرآن سے آج آیت اتری ہے، مجھے یاد ہی نہیں تھی کہ یہ آیت قرآن میں ہے۔ تو اس وقت بھی نظام عالم کو اور نظام مصطفیٰ کو سنبھالنے والے ابو بکر تھے۔ اور حضور کو جب خلافت مل گئی ہے اور لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا قرآن میں ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وزکیہم وصلی علیہم، یہ تو حضور کو حکم تھا کہ ہمارا مال لیں۔ حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں سن لو، جس نے بھی زکوٰۃ کا انکار کیا ابو بکر اس سے جنگ کرے گا، قتال کرے گا۔ حضرت عمر آئے، آ کے حضرت ابو بکر کو پکڑ لیا اور کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ہم تو قاتل اہل القبلۃ، ان لوگوں سے جنگ کرے گا جو قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کو نبی مانتے ہیں، ان سے تم لڑو گے؟ حضرت ابو بکر جیسا نرم دل آدمی لیکن دین اسلام کو سنبھالنا تھا، اپنا مکہ بنا کے حضرت عمر کے سینے میں مارا اور یہ لفظ کہے جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام۔ عمر تم جاہلیت میں کفر میں تو بڑے بہادر بنتے تھے، اسلام میں آ کے بلتے لوگ ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ واللہ لو منعونی اکالا لقاتلتموہ، حضور کے زمانے میں اگر وہ اونٹ کی رسی بھی دیتے تھے، اب رسی بھی نہیں دیں گے تو میں ان سے بھی جنگ کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں جا کے مسجد کے سائے میں بیٹھ گیا، حضرت ابو بکر تقریر کر رہے ہیں، کہتے ہیں شرح اللہ صدری، اللہ نے میرا سینہ بھی کھولا کہ ابو بکر سچ کہہ رہا ہے۔ آج اگر زکوٰۃ کا کوئی منکر ہے، کل کوئی نماز کا منکر ہوگا، پرسوں کوئی قرآن کا منکر ہوگا، اترسوں کوئی دین کے فرائض کا منکر، تو دین ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمر اٹھے اور کہا رحم اللہ ابا بکر، ابو بکر تجھ بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، عمر تیرا سپاہی بن کے لڑے گا۔ تو یہ مقام جو ہے یہ بھی سارا ابو بکر کو ملا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ دعا کریں اللہ ہمیں یاد رکھے کہ علامت اہل سنت والجماعت میں ہے حب الشیخین، ابو بکر اور عمر کی محبت نہ ہو اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں رہے۔